نزول وحی کی ہم نے کل 6 صورتیں پڑھی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کیسے نازل ہوتی تھی. تو پہلی قسم کون سی تھی؟ سرسۃ الجرس، یعنی گھنٹی کے بجنے کی آواز کی طرح آواز آتی تھی. تو اس سے یہ تشبیہ کس میں دی تھی؟ ترنم میں دی تھی یا تسلسل میں؟ کیونکہ ترنم ٹھیک ہے. دوسری کیا صورت تھی؟ ماشاءاللہ تمثیل الملائکہ، کہ انسانی صورت میں فرشتے آتے تھے. سیدنا جبرائیل، سیدنا جبرائیل زیادہ کس انسان کی صورت میں آتے تھے؟ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ. اچھا عبدالحد بیٹا ان کی شکل میں کیوں آتے تھے؟ کیونکہ وہ بہت خوبصورت ہے. ماشاءاللہ زبردست. تیسری صورت جی فرشتے کا صورت میں آنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی مرتبہ جبرائیل کو؟ 3 مرتبہ. شاباش. چوتھی صورت رویا رؤیا صادقہ، یعنی سچے خواب. سچے خواب کا مطلب یہ ہے کہ جو رات کو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب دیکھتے تھے اور وہی صبح پورا ہو جایا کرتا تھا. جی پانچویں صورت کلام الہی، کہ اللہ جل جلالہ ڈائریکٹ کلام کرتے تھے جیسے موسیٰ علیہ السلام سے ہوا. اور آخری صورت نفس پہ روح، یعنی آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبرائیل بات ڈال دیتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کو اندازہ ہو جاتا تھا کہ یہ بات جبرائیل نے میرے دل میں ڈالی ہے. یہ 6 وہ بنیادی طریقے ہیں جس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل ہوا کرتی تھی. ماشاءاللہ. ابتداءً ہم نے پہلے وحی کی 3 قسمیں پڑھی تھی. ایک وحی کی وحی قلبی، دوسرا کلام الہی، وحی ملکی. شاباش. پھر اس کے بعد آگے ہم نے یہ 3 قسمیں تھی وحی کی، اور یہ 6 قسمیں تھی وحی کے نازل ہونے کی، نزول کی. شاباش. آج کا ہم سبق شروع کر رہے ہیں جی. آج کا جو سبق ہے اس میں وحی، کشف اور الہام، یہ 3 چیزیں بڑی اہم ہیں. یہ تفسیر کے ساتھ بڑا ایک تعلق رکھتی ہیں. ایک ہوتا ہے وحی، ایک ہوتا ہے کشف، ایک ہوتا ہے الہام. یہ ابھی ہم پڑھ چکے ہیں آپ سارے ماشاءاللہ کہ وحی صرف اور صرف کس پہ نازل ہوتی ہے؟ انبیاء میں سے کسی نبی پہ وحی آتی ہے. نبی کے علاوہ ہو تو وہ الہام ہوتا ہے. وہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں. کیا لفظ پڑھا تھا؟ یہ پڑھا تھا نا. ہاں جی. وحی خاص ہے نبی کے ساتھ، غیر نبی کے وحی نہیں آ سکتی غیر نبی کے اوپر. ایک بندہ نبی نہ ہو اور وہ کہے کہ میرے اوپر وحی آتی ہے تو وہ جھوٹ ہے. وحی خاص ہے نبی کے ساتھ. 2 چیزیں اور ہیں، ایک ہے کشف اور ایک ہے الہام. یہ بھی کشف اور الہام یہ غیر نبی پہ آ سکتے ہیں اور غیر نبی پر آتے ہیں. جس طرح اللہ کے نبی کی اوپر اترنے والا ایک معجزہ برحق ہوتا ہے، ولی کی کرامت برحق ہوتی ہے. تو یہ روحانی 3 چیزیں ہیں، ایک ہے وحی، ایک ہے کشف اور ایک الہام. اچھا اب اس میں سمجھیں کہ کشف اور الہام میں فرق کیا ہے. کشف کا تعلق ہوتا ہے حسیات کے ساتھ، محسوس ہوتا ہے. آنکھیں دیکھتی ہیں، کان سنتے ہیں، انسان محسوس کرتا ہے، اس کو کشف کہا جاتا ہے. کشف کا مطلب ہوتا ہے کھولنا، یعنی اللہ جل جلالہ کسی پر غیب کا پردہ کھول دیتے ہیں، اسے ایک چیز نظر آ جاتی ہے، انسان کو نظر آ جاتا ہے. یہ کشف ہے. جس طرح کہ اللہ والوں کے بارے میں آتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں بھی آتا ہے، عثمان غنی رضی اللہ کے بزرگوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ وضو کا پانی جا رہا ہوتا تھا تو وہ بتا دیتے تھے کہ اس میں ماں کا نافرمانی کا گناہ دھل کے جا رہا ہے. اس کو کشف کہا جاتا ہے. کسی کو کشف قبور کہتے ہیں. اللہ والے کو اللہ ایک کوالٹی دیتے ہیں کہ وہ چلتے چلتے اللہ کبھی پردے ہٹا دے تو نظر آ جائے کہ قبر میں عذاب ہو رہا ہے یا قبر جنت کا باغ بنا ہوا ہے. اسے علم کشف کہا جاتا ہے. امام ربانی مجدد فسانی رحمۃ اللہ علیہ نے کشف اور الہام میں فرق یہ کیا ہے کہ کشف محسوس ہوتا ہے، آنکھیں دیکھتی ہیں، انسان اس کو منظر دیکھتا ہے. الہام نظر نہیں آتا، الہام دل میں ہوتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں ایسی بات ڈالتے ہیں اور وہی حقیقت میں ہو جاتی ہے، اس کو الہام کہا جاتا ہے. جس طرح سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر و قلبی. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان اور دل پہ حق ہی اللہ نے رکھ دی ہے. آپ کو ایسا الہام ہوتا تھا کہ جو بات آپ فرماتے تھے وہی بات اللہ کی طرف سے قرآن بن کے آ جاتا تھا. یہ اعزاز ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا.
آپ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری مائیں آپ کی ازواج محترمات امہات المومنین جب باہر آتی ہیں تو یہ کفار ان کو آوازیں کستے ہیں، تنگ کرتے ہیں، تو اگر ایسا ہو جائے کہ یہ چہرہ چھپا کے آئیں، آپ ایسا آرڈر کر دیں کہ جتنی بھی مسلمان عورتیں ہیں چہرہ کھلا ہوا نہ ہو، نقاب میں آئیں، تو ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا تو کون جا رہا ہے کون آ رہا ہے، تو کم از کم ہماری دل آزاری نہیں ہوگی۔ ابھی پیارے آقا کریم علیہ السلام نے جواب نہیں دیا تو جبرائیل آ گئے، یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، آپ اپنی ازواج سے، اپنی بیٹیوں سے اور تمام اہل ایمان سے کہہ دیں جب گھر سے باہر نکلیں تو جلابیب پہن کے جائیں۔ جلابیب کا مطلب ہوتا ہے بڑی سی چادر جس میں ایک کنارے سے ایک آنکھ نظر آئے اور پورا چہرہ چھپا ہو۔ یہ پٹھانوں کے بعض علاقوں میں KPK میں جائیں تو وہاں نظر آتا ہے، ہماری وہاں مسلمان بہنوں نے بڑی سی چادر کی ہوتی ہے اور ایک طرف سے ایسے جھنڈ سے نکلا ہوتا ہے۔ آج کل گاؤن یہ برقع اسی قسم ہے۔ تو یا عمر نے سوچا، منہ سے کہا، اللہ نے قرآن کی آیت اتار دی۔ ایسے ہی پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ حرم میں چل رہے تھے تو آپ نے دیکھا مقام ابراہیم میں ایک پتھر ہے، اس کے اوپر ایک نا وہاں ایک ایسا جو ہے کہ وہ جالی نما اس کے اوپر بال کور بنا ہوا ہے، تو آپ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کیا ہے، یہ پتھر یہاں کیوں رکھا ہوا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو پتھر ہے نا یہ ابراہیم علیہ السلام کی یاد ہے، یہ ان کے دور میں یہ ایک لفٹ ہوا کرتا تھا، آپ بیت اللہ شریف کو تعمیر کرتے تھے، اس پر کھڑے ہوتے تھے، جب دیوار اونچی ہوتی تھی اوپر ہو جاتا تھا، جب آپ نیچے آتے تو نیچے ہو جاتا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں یہاں 2 نفل پڑھوں اور اس کا ایصال ثواب ابراہیم علیہ السلام کو بھیجوں۔ تو آپ نے فرمایا مجھے ابھی اللہ نے حکم نہیں دیا، تو فوراً جبرائیل آئے، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ آپ مقام ابراہیم پہ 2 رکعت نماز پڑھیں، اس کو الہام کہا جاتا ہے۔ تو یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے الہام دیا تھا، آپ جو بولتے تھے اللہ وہی قرآن کریم کی آیات بنا کے اتار دیتے تھے۔ 20-22 ایسے مقامات ہیں۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں الہام ہوتا ہے، مثلا آپ جا رہے ہیں یا آپ کے بزرگ جا رہے ہیں، کہتے ہیں یار آج میں نہیں جاتا ہوں، آج میرا دل نہیں کرتا، میرے دل میں گھبراہٹ ہے، یہ کام کرنے کے تو میرا جی نہیں چاہ رہا، میں گاؤں نہیں جانا چاہتا ہوں۔ کچھ دیر کے بعد پتہ چلتا ہے جی کہ وہ جو گاؤں گاڑی جا رہی تھی اس کو ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو فلاں لوگ مار گئے ہیں۔ اب یہ جو اس کے دل میں اللہ نے الہام کیا، اللہ نے اس کو بچا لیا۔ کبھی ایک بندہ کہتا ہے میرا دل کرتا ہے کہ یار میں فلاں جگہ جانا چاہتا ہوں، وہاں جا کے پتہ چلتا ہے اس کو انعام مل جاتا ہے، کوئی عزت مل جاتی ہے، کوئی پیسے مل جاتے ہیں، مثال دیتا ہوں۔ تو یہ کوئی اچھی چیز مل جانا، دل میں اس کا خیال آ جانا، اس کو الہام کہا جاتا ہے۔ تو الہام جو ہوتا ہے وہ نظر نہیں آتا، وہ دل کے اندر ہوتا ہے۔ کشف جو ہوتا ہے وہ سامنے نظر آتا ہے، انسان کی آنکھیں دیکھتی ہیں، اس کے اعضاء اور اس کے حواس خمسہ اس کو محسوس کرتے ہیں، اور وہی جو ہوتی ہے وہی بھی نظر آتی ہے۔ جیسے آپ پڑھ چکے ہیں نا 6 طریقے ہیں کہ وہ جب وہی اترتی تھی اس کے اندر گھنٹی کے بجنے کی آواز آتی تھی یا زنجیر کے چلنے کی آواز آتی تھی، وہ جبرائیل کی اپنی گفتگو تھی یا ان کے پروں کی پھڑپھڑاہٹ تھی، لیکن محسوس تو ہوتا تھا نا کہ وہی آ رہی ہے۔ کئی دفعہ ایسے واقعات آتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اچانک ایسے بیٹھ گئے تو وہ سمجھ جاتے تھے کہ یہ وہی آنا شروع ہو چکی ہے، تو وہی بھی محسوس ہوتی ہے، کشف بھی آنکھیں دیکھتی ہیں، نظر آتا ہے، اور الہام نظر نہیں آتا۔ الہام بھی اللہ کے نیک لوگوں پر ہوتا ہے، اور کشف جو ہے نا یہ لازمی نہیں ہے کہ نیک بندے پر ہو، یہ کسی پر بھی ہو سکتا ہے، کسی بندے پر پردہ کھل سکتا ہے۔ جو بھی لوگ ہوتے ہیں، سانپوں والے لوگ ہوتے ہیں، ان کے بڑے کشف و کرامات لوگ دکھاتے ہیں۔ تو یہ کشف، یہ 3 چیزیں ہو گئی، ایک ہوگی وحی، ایک ہو گیا کشف، اور ایک ہو گیا الہام۔ وحی خاص ہے انبیاء کے ساتھ، کشف اور الہام انبیاء کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ اولیاء اللہ کو بھی ہو سکتا ہے اور عام گناہگار بندوں کو بھی ہو سکتا ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ عام ایک گناہگار سا بندہ ہوتا ہے لیکن اس پر بھی کشف ہو جاتا ہے، وہ بتا دیتا ہے کہ یہ کچھ ہونے لگے، اور کئی دفعہ ایسے واقعات ہوتے ہیں۔ اب یقین کریں کہ انسانوں اور جنات کو محسوس نہیں ہوتا، باقی ہر مخلوق کو پتہ چلتا ہے۔ آپ بچے ہیں، یہ بڑے حضرات بیٹھے ہیں، جب کہیں آفت آنے لگے، زلزلہ ہونے والا ہو، کتے بھونکنا شروع کر دیتے ہیں، بلیاں بولنا شروع کر دیتی ہیں، بسا اوقات جانور بولنا شروع کر دیتے ہیں، انہیں وہ محسوس ہوتا ہے، ان پر بھی چیز واضح ہوتی ہے۔ آپ دیہاتوں میں چلے جائیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کسی کا جنازہ لے کر جا رہے ہیں تو پرندے آنا شروع ہو جاتے ہیں اس کے قریب، کبھی کبھی جانور قریب آنا شروع کرتے ہیں قبرستان میں، کبھی ایسا ہوتا ہے کسی کا جنازہ لے کر جا رہے ہوتے ہیں تو جانور بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، انہیں وہ فرشتے اور چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں لیکن انسانوں کو نظر نہیں آتی۔ تو بہرحال یہ 3 چیزیں ہیں، وہی خلاصہ اور نچوڑ یہ ہے کہ 3 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے وحی، ایک ہوتا ہے کشف،
اور ایک ہوتا ہے الہام. وہی خاص ہے انبیاء کے ساتھ. کشف اور الہام انبیاء کے ساتھ خاص نہیں ہے، اولیاء کو بھی ہو سکتا ہے اور عام بندے کو بھی یہ مل سکتا ہے. اچھا، اب یہ بات میں پہلے کر چکا ہوں، کیا قرآن کریم صرف معنی وہی ہیں یا اس کے الفاظ بھی وہی ہیں؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کی آیات کا جو معنی بنتا ہے یہ وہی ہے یا قرآن کے جو الفاظ ہم پڑھتے ہیں یہی اللہ کی طرف سے آئے ہیں. تو یہ بات کلیئر ہے، قرآن کے الفاظ بھی اور قرآن کا معنی بھی اللہ کی طرف سے ہے. قرآن کے الفاظ بھی اپنے پاس سے کوئی نہیں بول سکتا اور اسی انداز میں قرآن کے معنی بھی اپنے پاس سے کوئی نہیں کر سکتا. قرآن کا معنی وہی ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام نے کیا ہے. تو قرآن کے الفاظ اور معنی دونوں اللہ کی طرف سے ہیں. اور جو حدیث ہے، حدیث کا جو اس کے لفظ ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی تعبیرات ہیں. اس کا معنی اور مفہوم اللہ نے پیارے آقا کے دل میں ڈالا یا آپ کے سامنے جبرائیل نے آ کر بتایا. جبرائیل بتائے گا پھر تو قرآن بن جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں ڈالا اور آپ نے زبان سے ارشاد فرمایا. اس میں معنی جو ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور الفاظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں. اسی کو وحی مطلوع اور غیر مطلوع کہتے ہیں. قرآن وحی مطلوع ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے اور حدیث وحی غیر مطلوع ہے جس کی تلاوت نہیں کی جاتی. دو باتیں ہوگی، ٹھیک ہے. پہلی میں نے یہ عرض کیا کہ وحی کشف اور الہام میں فرق ہے. وحی خاص ہے انبیاء کے ساتھ، کشف ہر بندے کو ہو سکتا ہے. کوئی کسی پر بھی اللہ پردے کھول دے، جو بندہ مجاہدے کرتا ہے اللہ اس پر یہ کشف کھول دیتا ہے. اور الہام نظر نہیں آتا، وہ دل کے اندر کی کیفیت ہوتی ہے. پھر اس کے بعد دوسری بات یہ تھی کہ جو قرآن ہم پڑھتے ہیں قرآن کے الفاظ اللہ کی طرف سے آئے ہیں یا اس کا معنی بھی اللہ کی طرف سے آیا ہے. تو میں نے جواب دیا کہ قرآن کے الفاظ اور معنی دونوں اللہ کی طرف سے یہ وحی ہے. اس لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے نے بھی قرآن کی تفسیر میں اپنی رائے استعمال کی اس نے کفر کیا، اس نے غلطی کی. انسان اپنی رائے قرآن کی تفسیر میں نہیں استعمال کر سکتا کہ میری رائے یہ ہے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں نا، زیادہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں قرآن میں یہ آتا ہے حدیث میں یہ آتا ہے، میری رائے یہ ہے، میرا مائنڈ یہ کہہ رہا ہے. تو قرآن میں میرا مائنڈ کی بات نہیں ہوتی، یہاں مائنڈ سے ختم کرنا پڑتا ہے. یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات چلتی ہیں. تو قرآن کے الفاظ بھی اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور معنی بھی اللہ کی طرف سے آئے ہیں. اور حدیث کے الفاظ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ادا ہوتے ہیں اور اس کا معنی اور مفہوم اللہ کی طرف سے آیا ہے. دو باتیں ہوں گی جی. تیسری بات، تاریخ نزول قرآن، یہ ہیڈنگ ہے. تاریخ نزول قرآن، قرآن کریم کیسے نازل ہوا، کتنی مرتبہ نازل ہوا، یہ اہم پوائنٹ ہے. قرآن کریم 2 مرتبہ نازل ہوا ہے جی. ایک مرتبہ پورا قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ آیا ہے. یہاں انہوں نے لکھا ہے اس کو بیت العزت، یعنی پورا قرآن کریم لوح محفوظ پہ اللہ نے لکھا ہوا تھا، وہاں سے پورا قرآن اٹھا کے بیت العزت یعنی پہلے آسمان پہ لایا گیا ہے. اس کو کہتے ہیں انزال. یہ جملہ یاد رکھنا جی، اس کو کہتے ہیں انزال. کیا کہتے ہیں جی؟ انزال. اور ایک قرآن کا دوسرا نام تھا اگر یاد ہو، دوسرا ہے قرآن کا نام تنزیل. یہ جو انزال ہوا ہے نا، انزال کہتے ہیں اکٹھا پورا قرآن لوح محفوظ سے اٹھا کے بیت العزت یعنی پہلے آسمان پہ رکھا. اور دوسری جو صورت تھی حسب معمول، تھوڑا 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 جب آپ کے اوپر کوئی معاملہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم اس کی مناسبت سے اتارتے، اس کو تنزیل کہتے ہیں. انزال ہوا ہے لیلۃ القدر کی رات میں، 27ویں رات زیادہ غالب رائے یہ ہے قرآن کریم 27ویں شب کو نازل ہوا ہے، جس کا ذکر قرآن میں آتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے. وہ قرآن کا انزال ہے کہ اکٹھا قرآن لوح محفوظ سے اللہ نے آسمان دنیا پہ لایا. اور تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی جو ذکر آتا ہے، پھر آسمان دنیا سے کبھی بدر میں، کبھی احد میں، کبھی مکہ میں، کبھی اما عائشہ کے بستر پہ، جہاں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے قرآن وہاں نازل ہوتا رہا. اسے کیا کہتے ہیں جی؟ تنزیل. انزال کہتے ہیں اکٹھا قرآن اترنا اور تنزیل کہتے ہیں تھوڑا تھوڑا اترنا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن کریم کا نزول 2 طرح سے ہوا ہے. ایک بلکہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نہیں، قرآن کا نزول بیسک ہوا ہی 2 طرح سے ہے. ایک انزال ہوا ہے اور ایک تنزیل ہوا ہے.
انزال جو ہے کہ وہ لیلۃ القدر کی رات میں اکٹھا لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ آیا ہے، اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ 23 سال کے ایک طویل عرصے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم آپ پر نازل کیا ہے۔ 3 باتیں آج ہم نے پڑھی ہے جی۔ پہلی ہم نے بات کیا پڑھی ہے جی؟ وحی، کشف اور الہام میں فرق۔ وحی، کشف اور الہام۔ ایسے یہ الہام کا لفظ عام طور پہ ہمارے معاشرے میں استعمال ہوتا ہے، کوئی بات کرے وہ کوئی الہام ہوئی کہتے ہیں نا، کوئی الہام ہوئی، ایک جملہ بولتے ہیں، یعنی آپ ایک بات کر رہے ہو یار آج ایسا ہوگا، جس طرح بندہ کہتے ہیں یار آج لگتا ہے استاد جی آج نہیں ہو، آج چھٹی ہوگی، تو پوچھتے ہیں اسماعیل ابراہیم سے، پوچھتے ہیں الہام ہوئی تو کہ پتہ ہے، تو کہتے ہیں نہیں میں نے دیکھا استاد جی جا رہے تھے موٹر سائیکل میں۔ یہ الہام نہیں ہے، عام طور پہ جملہ ہمارے ہاں بھی استعمال ہوتے ہیں، ہمارے عرف میں بھی، انسان ایسی بات کرتے ہیں جسے دوسرا حیران ہو جائے یہ کیسی بات کر رہا ہے۔ تو الہام ہر بندے کو ہو سکتا ہے اور کشف بھی ہر بندے کو ہو سکتا ہے، لیکن وہی صرف انبیاء پہ آ سکتی ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری بات یہ تھی کہ قرآن جو نازل ہوا ہے، قرآن کے الفاظ صرف وہی ہیں یا اس کا معنی بھی وہی ہے؟ تو عرض کیا کہ قرآن کے الفاظ اور معنی دونوں اللہ کی طرف سے آئے، وہی قرآن کا معنی معتبر ہوگا جو اللہ جل جلالہ نے جبریل کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا ہے۔ اور اس کے بعد اگلی بات جو حدیث ہے وہ بھی وہی ضرور ہے، لیکن حدیث کا مفہوم اللہ کی طرف سے ہے، الفاظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے۔ پھر اس کے بعد تیسری بات ہم نے یہ کی قرآن کریم کا نزول۔ قرآن کریم ایک مرتبہ مکمل لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ جسے بیت عزت کہا جاتا ہے نازل ہوا، اسے انزال کہا جاتا ہے، اور دوسری جو ترتیب ہے وہ تنزیل، وہ 23 سال کے طویل عرصے میں تھوڑا 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 کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ آج اس کے بعد ایک بات اور پڑھ لیں، آسان ہے۔ سب سے پہلے قرآن کریم کی کون سی آیت نازل ہوئی؟ سب سے پہلے قرآن کریم کی کون سی آیت نازل ہوئی؟ یہ زیادہ مشہور ہے، سب کو پتہ ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ یہ سب سے پہلے وحی ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں نازل ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے تھے عبادت کے لیے، اور وہاں جبرائیل آئے تھے اور جبرائیل نے آپ سے ملاقات کی تھی۔ اچھا اس میں تھوڑا سا مفہوم سمجھ لو، جبرائیل آئے، پہلی ملاقات تھی، تو جبرائیل نے آ کر کہا اقرأ، آپ پڑھیں۔ آپ نے فرمایا ما انا بقاری، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے کہا اقرأ، پھر آپ پڑھیں۔ آپ نے فرمایا میں پڑھا ہوا تو نہیں ہوں، یا میں کیا پڑھوں؟ پھر سینے سے لگایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیسری مرتبہ انہوں نے ایسے دبایا، سینے سے لگا کے، پھر کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، آپ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے آپ پیدا کی ہے۔ تو اس کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ لیا۔ اس سے 2 باتیں پتہ چلتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی انسان سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، اس لیے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا جاتا ہے؟ نبی الامی، نبی الامی۔ بعض لوگ میرا بیٹا اس کا بہت غلط معنی کرتے ہیں، وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کے جملے ہوتے ہیں۔ امی کا مطلب یہ ہوتا ہے جو صحیح معنی ہے کہ جس نے بغیر کسی استاد کے سارا علم حاصل کر لیا ہو، کسی انسان سے کوئی علم حاصل نہ کیا ہو، اسے امی کہا جاتا ہے، جس کا دنیا میں کوئی استاد نہ ہو انسانوں میں۔ اب بعض لوگ اس کا معنی کرتے ہیں نبی الامی کا معنی ان پڑھ، امی کا معنی لوگ ان پڑھ کرتے ہیں کہ واللہ وہ جس نے ان پڑھوں میں نبی بھیجا وہ نبی بھی ان پڑھ، استغفر اللہ، نبی ان پڑھ نہیں ہے، سب سے بڑا علم کائنات میں انبیاء کے پاس ہے۔ اس لیے زندگی میں کبھی بھی یہ نقطہ ذہن میں رکھیں کہ امی کا معنی ان پڑھ ہم نہیں کریں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اب یہ کہ استغفر اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اتنے بڑے علم کے سمندر ہیں، اور عبداللہ ابن مسعود فقاہت میں بہت آگے ہیں، عبداللہ ابن عباس تفسیر میں بہت آگے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ حدیث میں بہت آگے ہیں، شاگرد کہاں پہنچ چکے ہیں، اور نبی کے بارے میں الیاذ باللہ یہ بندہ کہہ کہ ان پڑھ ہے۔ دیکھو امی کا معنی ان پڑھ ہوتا ہے، لیکن نبی کے ساتھ ان پڑھ کا لفظ ہم نہیں لگا سکتے، تو ہر ایک کی نسبت سے الفاظ کو ہم نے تبدیل کرنا ہے۔ تو اس لیے نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کہ وہ انہوں نے کسی انسان سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا تھا۔ کیوں؟ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی انسان سے لکھنا پڑھنا سکھایا جاتا تو قریش مکہ کیا کہتے ہیں؟ چھوڑ یار تیرے استاد نے سنو پتہ ہے تو کدھر سے کیا ہے؟ یہ پیارے آقا کے لیے بہت بڑی مشکل بات ہوتی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بغیر سیکھے وہ کچھ سکھا دیا کہ سبحان اللہ دنیا ان کے قدموں میں جا کے گر گئی۔ تو آپ نے فرمایا میں کیا پڑھوں؟
تو کہا اللہ کے نام سے پڑھیں. ایک تو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی انسان سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا تھا. دوسری بات پتہ چلتی ہے کہ جب انسان کا سینہ سینے سے ملتا ہے تو اس سے انوارات منتقل ہوتے ہیں. یہ بات حقیقت ہے. ابھی آپ چھوٹے ہیں, آپ کو یہ بات پتہ نہیں سمجھ آئے گی کہ نہیں آئے گی, کہ جو ایک بندہ ہوتا ہے نیک, اللہ والے نیک لوگ ہوتے ہیں, وہ معانقہ بہت کم کرتے ہیں, بہت کم معانقہ, ہاتھ پہ گزارا کرتے ہیں. بعض علاقوں میں لوگ معانقہ کرتے ہیں, اگر آپ نے دیکھا ہو سکتا ہے, آپ بچے ہیں, وہ یوں ہی ہاتھ رکھتے ہیں, ایک ہاتھ پکڑ لیتے ہیں, اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں. یہ افغانستان کو علاقے سے بعض علاقوں میں ہم نے دیکھا ہے, تو ایسے ہاتھوں سے ایسے کر لیتے ہیں, سینہ قریب نہیں آنے دیتے. یہ بات حقیقت ہے کہ انسان کے دل کے اثرات دوسرے انسان پہ پڑتے ہیں, یہ پکی بات ہے. آپ دیکھیں اس ماحول میں بیٹھے ہیں, آپ کے دل پہ اللہ کے انوارات اور وہ نور پڑ رہا ہے, آپ کے دل میں سکون ہے. ابھی آپ باہر نکل جائیں گے, یہ کیفیت آپ کی نہیں بنے گی. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح سینے سے لگا کے دبایا, تو جبرائیل کے اندر کا نور پیارے آقا کے سینے کے اندر نور گیا اور آپ نے اس فوراً پڑھا. اس لیے یہ چیز بھی ہوتی ہے کہ انسان کے بڑے اثرات ہوتے ہیں. آپ دیکھیں, اگر آپ تھوڑا سا کسی گیم میں چلے جائیں, گراؤنڈ میں چلے جائیں, اس کے بعد اپنے دل کی کیفیت کریں, آپ کو نماز پڑھنے کا دل ہی نہیں کرے. اور آپ مستقل کسی دن, آپ رمضان ابھی آنے والا ہے الحمدللہ, چند دن باقی ہیں, آپ رمضان میں خود دیکھیں گے کہ آپ کا دل کرے گا میں تلاوت کروں. ابھی آپ کو کوئی کہے نا ایک پارہ پڑھ لو, بڑا مشکل ہو جائے گا. رمضان میں آپ 5 پارے پڑھ لیں گے. تو انسان کا سینے کا اثر بھی دوسرے انسان تک جاتا ہے. یہ سینہ در سینہ یہی انوارات اور برکات ملتی ہیں. تو بہرحال میں نے یہ عرض کیا کہ سب سے پہلے آیت جو نازل ہوئی ہے وہ کون سی تھی جی؟ اقرأ باسم ربک الذی خلق. اور بعض روایات کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ پھر وہی رک گئی تھی. وہی رکنے کے بعد کچھ درمیان میں ایسا عرصہ بھی گزرا کہ 3 سال کا عرصہ کہ دوبارہ وحی نہیں آئی. اسے فترت وحی کا زمانہ کہتے ہیں. پھر 3 سال کے بعد سورہ مدثر کی ابتدائی آیات نازل ہوئی. یہ آپ کو نا جب آپ تفسیر پڑھیں گے کہیں بھی آپ کو نظر آئے گا, سب سے پہلی وحی سورہ علق کی ابتدائی آیات, سب سے پہلی وحی سورہ مدثر کی ابتدائی آیات, سب سے پہلی وحی سورہ فاتحہ مکمل. ان تینوں کی میں تطبیق آپ کو بتاتا ہوں. سب سے پہلے وحی نازل ہوئی سورہ علق, بس. پھر 3 سال تک کوئی وحی نازل ہی نہیں ہوئی. آپ نہ حکم دیا گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ہی رہے. 3 سال کے بعد دوبارہ غار حرا میں پھر وحی نازل ہوئی. فترت وحی کے بعد جو وحی نازل ہوئی وہ ہے سورہ مدثر کی ابتدائی آیات. اور جہاں لکھا ہے کہ سورہ فاتحہ پہلی وہ واحد صورت ہے جو مکمل نازل ہوئی ہے. سورہ علق پوری نازل نہیں ہوئی, اس کی پہلی 4-5 آیتیں نازل ہوئی ہیں. سورہ مدثر کے بھی چند آیتیں نازل ہوئی ہیں کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے, تو آپ کے اوپر کمبل تھا. اللہ نے اس انداز میں فرمایا یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر قم فانذر, اے کمبل اوڑھنے والے کھڑے ہو جاؤ. یہ محبت اور پیار کا انداز ہے. تو دوسری یہ بھی نازل ہوئی, اور جو مکمل صورت نازل ہوئی ہے وہ سورۃ الفاتحہ ہے. اس لیے کوئی اس میں تعارض نہیں ہے. یہ تینوں باتیں ٹھیک ہیں. ابتدائی وحی سورہ علق ہے, پھر فترت وحی کے بعد کی جو وحی ہے وہ سورہ مدثر ہے, اور جو مکمل صورت نازل ہوئی ہے وہ سورۃ الفاتحہ ہے.